ویلکم بیک. واشنگٹن ڈی سی میں ٹورسٹ سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر طرف یہاں کیمرہ اٹھائے سیاح چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. مدیحہ انور ہمیں ملوا رہی ہیں ایک ایسے پروفیشنل فوٹوگرافر سے جو سیاحوں کو بہترین تصویریں کھینچنے کا فن سکھا رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں واشنگٹن فوٹو سفاری کے ساتھ. فوٹوگرافی ان کا عشق ہے اور واشنگٹن ڈی سی ان کا محبوب شہر. 40 سال پہلے فرانس سے واشنگٹن میں آباد ہونے والے ڈیوڈ لوریا کو یہ شہر اتنا پسند آیا کہ وہ یہیں کے ہو رہے. ان کا یہی عشق آج سے 13 سال پہلے ایک کمپنی واشنگٹن سفاری کی بنیاد بنا جس نے امریکہ میں ٹریول فوٹوگرافی سکھانے کے رجحان کو فروغ دیا. مجھے معلوم ہے کہ یہ شہر کتنا خوبصورت ہے، اسی لیے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ یہ ہنر لوگوں میں بانٹا جائے اور انہیں اس شہر کی بہترین تصویریں لینا سکھایا جائے. میں اس ورکشاپ میں لوگوں کو تصویر کی کمپوزیشن سے لے کر وائٹ بیلنس اور ISO وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں. all the features of the camera, white balance, ISO. لوریا انفرادی یا گروپ کلاسز کی شکل میں فوٹوگرافی سکھاتے ہیں. عموماً 10 سے 18 افراد کا گروپ صبح کے وقت وائٹ ہاؤس کے لیفیٹ پارک میں اکٹھا ہوتا ہے جہاں لوریا انہیں کیمرے اور تصویر کھینچنے کے بارے میں تفصیلی لیکچر دیتے ہیں. Small aperture, big, small, and halfway in between. So the size of that opening is called the aperture. لیکچر کے بعد یہ گروپ شہر کی مختلف تاریخی عمارات اور مونیومنٹس کی سیر پر نکلتا ہے. Called the Korean War Veterans Memorial. It does a very good job of honoring the people who fought in Korea because it gives you not the names but the emotion of men in combat. گروپ میں شامل سبھی لوگ کیمرے کے مختلف فیچرز استعمال کرتے ہوئے الگ الگ انداز اور زاویوں سے تصویریں کھینچتے ہیں. لوریا کا کام ان تصویروں پر اپنی رائے دینے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو مزید بہتر تصویریں کھینچنے کے گر بھی بتانا ہے. ڈیوڈ کہتے ہیں کہ ایک اچھا DSLR اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی تصویر کھینچ سکتے ہیں. ایک اچھی تصویر کھینچنے کے لیے نہ صرف یہ کہ آپ کو کیمرے کو اچھی طرح سے جاننا ضروری ہے بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کمپوزیشن کس طرح سے سیٹ کی جاتی ہے اور یہی سب کچھ اس کلاس میں سکھایا جاتا ہے. اس کلاس نے میری بہت مدد کی. مختلف زاویوں سے تصاویر کھینچنا اور شہر کے بارے میں بہتر طور سے جاننا ایک اچھا تجربہ تھا. میں یہاں 6 سال سے رہ رہی ہوں لیکن آج تک میں نے یہ سارے مونیومنٹس نہیں دیکھے تھے. مجھے اور میری اہلیہ کو یہاں آ کر بہت مزہ آیا. ہمیں پتہ چلا کہ اپنے کیمرے کے مختلف فیچرز کو کیسے استعمال کریں. ڈیوڈ لوریا کہتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی کا گر بہت آسان ہے. اپنے شوق کو اپنا پیشہ بنائیں اور اس میں محنت کریں. ایک ایسے شہر میں جہاں کی تاریخی عمارات کیمرے کے لینس سے کھیلنے والے سیاحوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں. لوریا نے ایک کامیاب فوٹوگرافر سے کامیاب بزنس مین بننے کا سفر اپنے اسی اصول کی بنیاد پر طے کیا. 1999 میں جب میں نے یہ کمپنی شروع کی اس وقت میں ہی واحد انسٹرکٹر ہوتا تھا اور ہر مہینے میرے پاس 6 یا 7 شاگرد آتے تھے جبکہ اب میرے پاس 11 انسٹرکٹرز اور 35 طرح کے فوٹوگرافی کے مختلف پروگرامز ہیں جبکہ ہر مہینے 300 کے قریب کلائنٹس آ جاتے ہیں. پچھلے 10-15 سالوں میں ہماری دنیا سمٹ گئی ہے. فاصلے کم ہو گئے ہیں اور سیاحت کو فروغ ملا ہے. یوں تصویروں کی صورت میں یادیں محفوظ کرنا لوگوں کا ایک من پسند مشغلہ بن چکا ہے اور ڈیوڈ لوریا جیسے پیشہ ور فوٹوگرافرز لوگوں کے اس شوق کو مزید دلچسپ اور آسان بنانے میں مدد دے رہے ہیں. مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن. واشنگٹن ڈی سی کی سیر آپ نے کی. اب ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں نیو یارک جہاں براڈ وے کا علاقہ دنیا بھر میں اپنے تھیٹرز کی وجہ سے جانا جاتا ہے. ثاقب الاسلام ہمیں وہاں جاری ایک ایسے ڈرامے کی کچھ جھلکیاں دکھا رہے ہیں جس میں ایکٹنگ اور باسکٹ بال دونوں ایک ہی سٹیج پر نظر آ رہے ہیں. براڈ وے کے اس دلچسپ اور اپنی طرز کے پہلے شو میں باسکٹ بال کے 2 عظیم کھلاڑیوں میجک جانسن اور لیری برڈ کے درمیان شدید مقابلے کی فضا کو دکھایا گیا ہے جو بعد میں ایک اچھی دوستی میں بدل جاتا ہے. میجک جانسن اور لیری برڈ نے اس ڈرامے کے اسکرپٹ کو دیکھنے کے بعد فوراً ہی اس کو سٹیج پر پیش کرنے کی اجازت دے دی تھی. مجھے اس کھیل کے اداکاروں کے ساتھ اسکرپٹ پڑھنے کا موقع ملا اور میں اس سے بہت متاثر ہوا.
میجک جانسن اور لیری برڈ کو باسکٹ بال کے دو عظیم کھلاڑیوں میں گردانا جاتا ہے۔ میجک جانسن نے لاس اینجلس کی ٹیم لیکرز کی نمائندگی کی، جبکہ لیری برڈ نے بوسٹن کی ٹیم سیلٹکس کی۔ یہ کھیل ان دونوں کھلاڑیوں کے کالج کے دنوں سے لے کر 1992 کے اولمپکس تک ان کی پیشہ ورانہ جدوجہد کی کہانی بیان کرتا ہے۔ لیری برڈ کا کیریئر کمر کے درد کی وجہ سے، جبکہ میجک جانسن کا HIV کی تشخیص کے باعث اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹیج پر میجک جانسن کا کردار کیون ڈینیلز نے ادا کیا ہے۔ آپ باسکٹ بال کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، ہر شخص اپنے کام میں یکتا ہونے اور بے مثال کارکردگی کو پسند کرتا ہے۔ ٹک کوکر نے لیری برڈ کا کردار نبھایا ہے۔ وہ خود بھی کالج میں باسکٹ بال کھیلتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں بوسٹن سیلٹکس کی ٹیم اور لیری برڈ دونوں ہی پسند تھے۔ میری خواہش ہے کہ میرے پاس بھی لیری برڈ جیسی ذہنی پختگی اور ان جیسی کام کرنے کی صلاحیت ہو۔ وہ نہایت حیران کن کھلاڑی ہیں۔ اس کھیل میں دکھایا گیا ہے کہ یہ دونوں کھلاڑی کس طرح ایک دوسرے سے سخت مقابلہ کرتے تھے، لیکن کھیل کے میدان کے باہر ایک دوسرے سے نہایت احترام سے ملتے تھے۔ کھیل کے میدان میں ایک دوسرے کے حریف ہونے کے باوجود ان کی دوستی گہری ہوتی گئی اور آج تک یہ قائم ہے۔ اس کھیل کے ڈائریکٹر تھامس ینگ کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی زندگی میں کھیل کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کھیل ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک کھلاڑی کا کیریئر ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہم جیسے عام لوگوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتا ہے۔ کیسے یہ دو کھلاڑی ایک دوسرے کے رقیب تھے۔ اس کھیل کے کچھ حصے نہایت جذباتی ہیں۔ مجھے ان دونوں کھلاڑیوں کے باہمی تعلق نے متاثر کیا۔ اس کھیل کے پروڈیوسرز کا کہنا ہے کہ اس کا مشکل مرحلہ دو نہایت راز قد اور باسکٹ بال کھیلنے اور پسند کرنے والے اداکاروں کو ڈھونڈنا تھا، جسے انہوں نے آخرکار سر کر ہی لیا۔ برنارڈ شسمن کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کے شو کے بارے میں آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔